اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کئی نشستوں میں طہارت کے مسائل ہم سن رہے تھے۔ آج کی نشست میں ایک حدیث شریفہ کی روشنی میں صدقہ اور ہدیہ، اس کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ صدقہ ایک واجبہ کہلاتا ہے اور ایک نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ واجبہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ لازم دینا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے اور سال میں اس کے اوپر زکوٰۃ نکلنا واجب ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، تو وہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ اور ایک صدقہ نفلی ہے، وہ خیرات ہے۔ جب بھی کسی کا دل چاہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر سکتا ہے، اور اس میں قید نہیں کہ کتنا خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ میں قید ہے، زکوٰۃ میں آپ کے اوپر جتنی زکوٰۃ نکلے گی اتنا دینا ضروری ہے، اپنی مرضی سے آپ کمی نہیں کر سکتے۔ لیکن صدقہ نافلہ وہ آپ کی مرضی پر ہے، جو بندہ جتنا دینا چاہے اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ واجبہ نفلی صدقہ صرف سال میں ہوتا ہے، سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ اور صدقہ نافلہ یہ جب بھی چاہیں دے سکتے ہیں، آپ روزانہ دے سکتے ہیں، صبح و شام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو خیرات ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے ہدیہ۔ ہدیہ جو ہے اس کو ہم ایسا سمجھ لیں جیسے کوئی تحفہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ہبہ، اور انگریزی میں کہتے ہیں گفٹ۔ تو ہدیہ، تحفہ، ہبہ، گفٹ، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں جسے چاہیں دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ جو ہے اس کے لیے کچھ قیود ہیں، پابندیاں ہیں۔ ایک یہ کہ کافر کو نہیں دے سکتے آپ، زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جاتی، نہ کافر سے لی جاتی ہے۔ غیر مسلم نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی۔ اور مسلمان اگر غنی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ غنی سے مراد صاحب حیثیت، خود زکوٰۃ نکالنے والا، جو خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ کیسے لے گا؟ اس لیے زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق کو دی جاتی ہے۔ پھر بنی ہاشم، سادات، سید خاندان سے جو لوگ ہوں ان کو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ وہ لے سکتے ہیں، انہیں منع ہے۔ اور پھر اپنی اولاد،
اور اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان سے باہر زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ اولاد کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن صدقہ نفلی جو ہے اور ہدیہ جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہدیہ تو تحفہ ہے، تحفے میں ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، تو یہ ہدیہ کہلائے گا۔ ہدیہ جو ہے وہ کسی بڑے کو احترام کے طور پر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام ہدیہ پیش کرتے تھے، جس کو ہم عرف عام میں نذرانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نظر دینا عرف عام میں نظر کہلاتا ہے، تو وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ تین چیزوں کا فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ، پھر وہ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہدیہ، وہ کس کو دیا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تحفہ، صدقہ نافلہ، کس کس کو دیا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ایک حدیث شریفہ ہے جو بخاری شریف، صحیح بخاری حدیث کی بڑی افضل کتاب، ساری کتب حدیث میں سے افضل صحیح بخاری شریف، اور ایک صحیح مسلم شریف، یہ دونوں بڑی کتابیں ہیں، اور دونوں میں یہ حدیث حضرت انس صحابی رسول ہیں، ان سے یہ حدیث منقول ہے، مروی ہے۔ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور پر گزرے، کھجور پر یعنی کسی جگہ کھجور پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے۔ فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہوگا تو میں اسے کھا لیتا۔ یہ حدیث پاک، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو کھجور اگرچہ معمولی چیز ہے، معمولی چیز اگر کسی کو کوئی راستے میں پڑی ہوئی ملے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن قیمتی چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں، وہ ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ صاحب حیثیت، غنی، مالدار اس چیز کو اپنے لیے حاصل کر کے فائدہ نہیں لے سکتا، اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مالک آ جائے یا مالک مل جائے تو اس کو حوالے کریں، اور اگر مالک نہ ملے تو اس کو صدقہ کر دیں، کسی مستحق کو دے دیں، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ قیمتی چیز کے بارے میں، اور معمولی چیز مل جاتی ہے، جیسے کھجور ہے، تو کھجور کو کوئی ڈھونڈتا ہوا تو نہیں آئے گا نا کہ میری کھجور گر گئی تھی بھائی، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کے لیے کوئی کیا ڈھونڈے گا؟ 10 روپے کہیں گر گئے ہوں کسی کے، تو اس کے لیے کوئی ڈھونڈتا تو نہیں پھرے گا نا۔ تو اس میں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جو چیز پڑی ہوئی ملی وہ کس حیثیت کی ہے، بالکل قلیل حیثیت کی ہے، تو کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور یا اس کو صدقہ کر دے، اور اگر قیمتی حیثیت کی ہے تو پھر وہ مالک کی تلاش کرے گا۔
یہاں پر کھجور ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کھجور جو ہے وہ چونکہ معمولی چیز ہے تو کھانے کو تو کوئی بھی کھا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فرما دیا ہے کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہماری اولاد کے لیے جائز ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور ہوگی جو گری ہوئی ہے تو میں اسے کھا لیتا. اسی طرح ایک حدیث ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کی گئی ہے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام سأل عنہ اہدیۃ ام صدقۃ. یہ فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا حاضر کیا جاتا، جیسے کوئی کھانے کی چیز لاتا آپ کے پاس، تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے اہدیۃ ام صدقۃ، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، یعنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہو یا ہدیہ دے رہے ہو. زکوٰۃ تو اس لیے لوگ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے مستحقین میں تقسیم کر دیں، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو بھی خیرات وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ نافلہ ہو جو بزرگوں کے ہاتھ سے تقسیم کروایا جاتا ہے اس کی فضیلت ہے، اس میں برکت کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کی فضیلت ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اپنی زکوٰۃ اس لیے دیتے تھے کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان صحابہ میں تقسیم کر دیں جو غربا ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں. اور ہدیہ اللہ کے رسول کو لوگ خود پیش کرتے تھے کہ آپ خود استعمال کر لیں. اب ہدیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف مال روپیے میں نہیں بلکہ کسی اور شکل میں بھی لوگ لاتے تھے. جیسے کسی نے حضور کو ایک چادر تحفے میں پیش کی، ہدیہ کی چادر، جیسے تیبند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باندھا کرتے تھے. کسی نے کوئی جبہ پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، تو وہ ہدیہ ہے. کوئی پھل پیش کرتا تھا، موسم کا پھل جو بازار میں آیا ہو، موسمی پھل جن کو ہم کہتے ہیں، جب وہ بازار میں آتے تھے تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل لا کر خدمت پہ پیش کیا کرتے تھے کہ قبول فرمائیے آپ. تو یہ سنت ہے، ہدیہ دینا اور ہدیہ قبول کرنا، یہ دونوں عمل مسنون ہے، سنت ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور یہ ہدیہ جو ہوتا ہے اس کے لیے کسی امیر غریب کی قید نہیں ہے، دینے والا بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، اور لینے والا بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، امیر ہو یا غریب. کیونکہ آپ جب تحفہ دیتے ہیں کسی کو تو اس میں یہ تھوڑی دیکھ کے دیتے ہیں یہ غریب ہے کہ امیر ہے، وہ تو آپ تحفہ دیتے ہیں، مختلف شادیوں میں دیتے ہیں، آپ سالگرہوں میں دیتے ہیں، کوئی اور مبارک موقعوں پر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی یہ تو نہیں دیکھ کے دیا جاتا کہ غریب ہے کہ امیر ہے، وہ تو تحفہ ہوتا ہے، پریزنٹ، گفٹ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ ہدیہ اکثر پیش کیا کرتے تھے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہدیہ آپ کو لا کے دیتا، کوئی چیز پیش کرتا، تو آپ پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ. فَإِن قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے
یعنی جیسے یا تو زکوٰۃ ہے اور یا صدقہ کوئی کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، تحفہ نہیں. تو حضور صحابہ سے فرماتے آپ کھا لو، اور خود نہیں کھاتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو حکم دے دیتے تھے آپ لوگ کھا لیں. ان میں سے غربا بھی ہوتے تھے، وہ کھا لیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صدقے کو نہیں کھایا کرتے تھے. وَإِن قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ، اور اگر عرض کیا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو ہاتھ شریف بڑھاتے اور ان کے ساتھ کھاتے. یہ حدیث پاک. یعنی اگر کہنے والا، لانے والا یہ عرض کرتا یا رسول اللہ یہ تو ہدیہ ہے، صدقہ نہیں ہے، یہ تو میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں. ضربہ بیدہ، تو اللہ کے رسول ہاتھ میں لے لیتے، ہاتھ بڑھا لیتے اس طرف، قبول کرتے. یعنی کوئی اعتراض نہیں فرماتے کہ بھائی مجھے کیوں دے رہے ہو آپ. کیونکہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان کو حضور نے کچھ دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کو دے دیں مستحق کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، جب کوئی چیز آپ کو بن مانگے ملے تو آپ لے لیا کرو. یعنی وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے، آپ نے مانگا بھی نہیں ہے، تو آپ اسے قبول کرو. اس کو قبول کرنے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی ممنوع ہے، آپ لے لو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لینے کے بعد کسی کو بھی دے دو. جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں پھر وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے، اب وہ کسی اور کو دے دے تو آپ کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی. ہمیں کوئی ہدیہ پیش کرے، ہم آگے کسی کو دے دیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے کیوں دیا، بھائی آپ نے ہمیں دے دیا، اب ہماری ملکیت ہو گئی، اب ہم کسی کو دے رہے ہیں، وہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں. تو آپ کا تصرف تو وہاں پر ختم ہو گیا جہاں آپ نے دے دیا، بس آپ کے ہاتھ سے نکلا اور آپ کی ملکیت ختم ہو گئی. اب آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش یا ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں یہ بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کوئی کھانا وغیرہ لانے والے سے پوچھ لیتے تھے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. اگر وہ کہتا صدقہ ہے تو آپ صحابہ کرام کو دے دیتے، آپ کھا لو، خود نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی کہتا یہ ہدیہ ہے تو پھر آپ دست مبارک بڑھا کر لے لیتے تھے. لوگ خوشبو کا ہدیہ پیش کرتے تھے، عطر، خوشبو کو سنت کہا جاتا ہے اسی لیے کہ اللہ کے رسول پسند تھی خوشبو، تو لوگ ایک دوسرے کو خوشبو بھی پیش کر دیتے ہیں. تو کوئی خوشبو لا کے دیتا تھا، کوئی پھل، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی لباس. پھر اس میں جب ہدیے کی بات آتی ہے نا، ہدیہ، تحفہ، اس میں مسلم اور غیر مسلم اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. غیر مسلم سے بھی ہدیہ لیا جا سکتا ہے، تحفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ، تحفہ یہ کافروں سے بھی لیا ہے، قبول کیا ہے. یعنی کہ کوئی کافر بادشاہ، اس نے کوئی تحفہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، منع نہیں فرمایا. اور آپ نے خود کافروں کو ہدیے دیے بھی ہیں اللہ کے رسول نے. یہ سب باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضروری ہے. ہدیہ لینا، ہدیہ دینا، یہ مسلمان کے علاوہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن ہدیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، تحفہ، وہ آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں اور مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، اور کافر سے لے بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں سے بھی ہدیے لیے. صحابہ کرام مال غنیمت میں کفار کا لباس جو ملتا تھا اس کو بے دھڑک استعمال فرمایا کرتے تھے. کوئی ممنوع بات نہیں تھی. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جہاد میں کافروں سے مل جائے. کافر جس کو چھوڑ دیں وہ مال ہے، وہ مال غنیمت ہے. اب اس کو صحابہ کرام حاصل کر لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے بلا تکلف، اس میں کوئی منع نہیں تھا. اور نبی پاک نے کفار بادشاہوں سے بھی ہدیے لیے اور استعمال فرمائے. چنانچہ اس حدیث میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صدقہ اور ہدیہ اس کا فرق کیا ہے. تو صدقے میں نے بتا دیا صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، اور صدقہ نافلہ خیرات ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.